دشمنوں اور بدخواہوں کو موقع نہ دو کہ وہ آپ کے اندر حسد کی آگ کو مزید بھڑکائیں۔ بابا، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کھیلیں، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ تمہارا بھائی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھیل کر خوش ہوگا۔ تو کیا ہم ابھی یوسف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ پوچھنے کی کیا بات ہے، جاؤ کھیلو۔ تم لوگ بھیڑوں کو چراگاہ نہیں لے جاؤ گے؟ ہمیں معاف کر دیجئے بابا۔ واہ واہ واہ، کیا محنتی اور گبرو جوان، کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ دوپہر کے کھانے کے لیے دودھ گرم کر رہے ہیں۔ نوش جان، بن بلایا مہمان نہیں چاہیے کیا؟ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اسی دیہات کا رہنے والا ہوں، میرا کام گلہ بانی نہیں ہے، بس کبھی کبھار اپنی بھیڑیں یہاں چرانے کو لاتا ہوں۔ لگتا ہے کہ تم لوگوں کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ لگنا چاہیے کیا؟ حق بجانب ہو، کسی اجنبی کی آمد پر کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ تم لوگوں کے دیدار کا بڑی شدت سے مشتاق تھا۔ کیا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ ہاں، یہاں اطراف کے تمام لوگ ہی یعقوب پیغمبر کے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھ کے تعجب کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے کل رات آپ لوگوں کو خواب میں دیکھا تھا۔ آپ کو یقین آئے گا؟ ہاں، کل رات آپ کو خواب میں دیکھا اور آج جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ عجیب نہیں؟ ہم سننا چاہیں گے، ہمیں بتاؤ کیا دیکھا؟ سچ پوچھو تو عجیب و غریب خواب تھا، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ 10 بھائی ہیں اور ایک بچے کو تخت پر اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے آپ سب غلام ہوں اس کے اور وہ آپ کا آقا ہو۔ کبھی دیکھتا کہ وہی بچہ ایک سواری پر سوار اور آپ 10 افراد گھوڑوں کی مانند اس کی گاڑی پر جتے ہوئے ہیں۔ کبھی دیکھتا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور آپ 10 کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور آپ لوگ اس کے لیے گلہ بانی اور کاشتکاری کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے خواب بتا کر آپ سب کو پریشان کر دیا ہے، لیکن ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اسے اہمیت نہ دیں۔ بہتر ہے کہ اب میں جاؤں۔ عجیب بس صورت اور خبیث شکل کا تھا۔ ہاں، ارے کہاں چلا گیا؟ اتنی جلدی یہاں سے دور نہیں جا سکتا۔ وہ غائب ہو گیا، شاید اسے زمین نگل گئی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، لیکن اس کی باتوں نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے۔
اس کا خواب یوسف کے خواب کی طرح تھا. سلام. سلام بابا. سلام میرے بچوں. سلام. سلام بابا. سلام. سلام بابا. سلام میرے بچوں. سلام. سلام جیتے بابا. بچوں. سلام. سلام جیتے بابا. رہو. نبی خدا پر درود. تم پر بھی خدا کا درود ہو بیٹا. کیا ہوا؟ لگتا ہے کسی سے جھگڑا ہوا ہے. جی آپ کے بیٹوں سے. لیکن کیوں؟ انہوں نے ہمارے کھیت کو خراب کر دیا. وہ اپنی بھیڑیں چرائیں. میں نے اعتراض کیا تو مجھے مارنے لگے. یہودا، شمون، لاوی، ادھر آؤ. تم نے بھیڑوں کو اس جوان کا کھیت خراب کرنے کیوں دیا؟ بھیڑوں کو روکا تو نہیں جا سکتا نا بابا. اب ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اور اسے مارا کیوں؟ اس کا قصاص ادا کر سکو گے؟ یا نبی اللہ میں نے انہیں معاف کیا لیکن ان سے کہیے کہ آئندہ اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے ہمارے کھیتوں میں نہ لائیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کنعان کے مالک و مختار ہیں، جو چاہیں کریں گے اور جہاں چاہیں بھیڑیں چرائیں گے. یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ لوگوں کے کھیتوں میں اپنی بھیڑیں چراؤ؟ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ کنعان کے مالک مختار ہم ہیں؟ بیٹا میں تم سے معافی چاہتا ہوں. وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہمارے جانور تمہارے کھیت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں خود تمہارے سارے نقصان کی ادائیگی کروں گا. ہم سے غلطی ہو گئی بابا، معذرت چاہتے ہیں. کنعان میں ہر شخص اپنی ملکیت کا خود مالک و مختار ہے. کنعان کے اصلی مالک فلسطینی ہیں، ہم نہیں. پھر ہم کہاں کے ہیں بابا؟ جہاں کے میرے دادا اور تمہارے جد ابراہیم خلیل الرحمان جن کا مقبرہ مکفیلا میں ہے، وہ بین النہرین کے جنوبی حصے سومر و کلا کے خطے اور کے رہنے والے تھے. وہی تم لوگوں کی جائے پیدائش ہے. فدان کے نزدیک ان سے پہلے فلسطینی ہارا کرتے تھے. اس جوان کے آباء و اجداد جو کہ فلسطینی تھے ہم سے سینکڑوں سال پہلے سے کنعان میں آباد ہیں. البتہ 100 سال بعد ہم سب عبرانی اور کنانی اہل کنانی کہلائے جاتے ہیں. تم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے دوست بن کر رہو. یوسف، یوسف میرے بچے، اٹھو اٹھو. سلام بابا. سلام بابا کی جان. لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے. جی ایسا جس کو کسی سے بھی بیان کرنے کو منع کیا ہے. اپنے بابا سے بھی؟ دیکھا کہ میں بھیڑوں کے پاس بیٹھا تھا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में कि आपने बेदार कर दिया। सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने दो जानू है, इस वक्त तुम्हारे सामने दो जानू है। और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, मां और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, खा अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा। जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत और विलायत का मर्तबा अता किया,